بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جمیل صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے حضرت سلمان اہل بیت ہیں، اور دوسری روایت بیان کرتے ہوئے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا 4 صحابہ سے محبت کروں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں ان میں 4 صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں علی، سلمان، ابو ذر، مقداد، اور راویوں کا موقف ہے کہ یہی اصلی 4 یار ہے۔ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، ایسے لوگ جو دیار غیر سے آئے اور اقوام سے، قوموں سے جن کا حسب و نسب نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو عزت دینے کے لیے کہا سلمان منا اہل البیت۔ حضرت سلمان فارسی تھے، فرمایا یہ بھی میرے خاندان کا حصہ ہے، کوئی اس کو بے نسب بے حسب نہ سمجھے۔ اور ایسے ہی فرمایا جلیبیب منا اہل البیت، جلیبیب رضی اللہ عنہ بھی میرے خاندان کا حصہ ہے۔ تو یہ عزت و شرف کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب و معنی نہیں ہے کہ یہ مسلمان مومن ہے باقی سارے مرتد ہیں، نعوذ باللہ۔ اور رافضیوں کا یہ کہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان 4 کے علاوہ وہ کسی کو مسلمان اور مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب وہ اس طرح کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کرتے ہیں، جیسے بعض سیاسی مزاج لوگ ہوتے ہیں جو سب کو خوش رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ سیاسی مزاج مولوی ہیں جو سب کو خوش رکھتے ہیں۔ اہل حدیثوں میں آئیں گے، رفع دین کریں گے، ہاتھ سینے پر باندھیں گے، اہل حدیث کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے طارق جمیل کی۔ ہمارے ہاں کسی کو فیل پاس کرنے کا معیار یہ 2-4 چیزیں ہی ہیں۔ دیوبندیوں میں جائیں گے ان کی تعریف کریں گے، بریلویوں میں جائیں گے کہیں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور فلاں فلاں عاشق شاہ احمد نورانی اور یہ اور وہ، اور شیعہ میں جائیں گے تو ان کے متعلقہ ملتی جلتی باتیں کہیں گے۔ تو 2 رنگی چھوڑ دے، سہ رنگی چھوڑ دے، 4 رنگ چھوڑ دے، شاعر نے کہا ہے 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یک رخ مسلمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یک رخ مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یک رخ۔ کئی مولوی ہیں نا وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے پیچھے سارے جمعہ پڑھتے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی ایسی بات نہیں کی کہ قبوریوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ بھائی پھر تو حق ہی بیان نہیں کرتا، وگرنہ حق بیان کرنے سے بندے کے اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارے دوست، یار یہ بریلویوں میں بڑی خیر ہے، سنی۔ میں نے ایک بریلوی سنی بندے سے پوچھا آپ سنی کیوں ہیں؟ واللہ العظیم کہتا ہے ہم سنی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اس لیے سنی ہے۔ سنی سے مراد سنت پہ عمل کرنے والا، خلافت راشدہ کو ماننے والا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو جنتی سمجھنے والا۔ عبد القادر جیلانی نے 12 سال پوری ڈوبی ہوئی بارات زندہ کر دی، کیا یہ سچ ہے؟ کوکب نورانی نے یہ بات کی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کسی بھی بریلوی عالم سے، ہمارے جامعہ محمدیہ کے خزانچی ہیں شیخ فضل حق، ابھی زندہ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، بہت بزرگ ہیں، وہ چلے گئے پیر غلام فرید بریلوی عالم دین تھے، فوت ہو چکے ہیں، متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ MP بھی ہوئے، تو ان کو کہنے لگے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑے جو ولی اللہ ہے وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے فلاں ملتان کے عالم، یہ جو علامہ احمد سعید کاظمی، یہ جو کاظمی حاجی ڈیفالٹر ہے نا اس کے ابا، اس نے کہا جی علامہ احمد سعید کاظمی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، ان سے بڑے عالم اور ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میری ان سے بات ہو سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی کیسے؟ فون کے ذریعے۔ کہتے ہیں جی فون نال ہی گل کرنی ہے، ملاقات کیویں ہوئے گی؟ یہ ملتان جا کے انہاں کہا جی فون تے ہی گل ہونی ہے تے ملتان جا کے ملاقات ہونی ہے، پھر ولی کدے ہوئے؟ پھر
ولی کاہے کے؟ ولی تو میں تب مانوں کہ جب بغیر فون کے وہ مجھ سے بات کرے، کہ وہ ملتان میں اور میں گجرانوالا میں، بغیر ملتان جائے کہتے ہیں جی سارے ہی پردے ہٹ گئے، بابے نو ایتھے دفن کیتا تے بابا وچوں وچ مدینے اپڑ گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یار؟ دفن یہاں پہ کیا ہے، پہنچ کہاں پہ گیا ہے؟ مدینہ۔ وہ اللہ کے بندو، ہم کہتے ہیں یہ جتنی بھی کرامات تم بیان کرتے ہو پوری دنیا میں سے اپنا کوئی ولی لے آؤ۔ 12 سال کی بات کرتے ہو، میں اپنا موبائل نہر میں پھینکتا ہوں، 12 منٹ کے بعد نکال دیں۔ اور پھر ان کی بے بسی دیکھیں، بے بسی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تجھے اپنے رب نو آنکھوں کر دے۔ بھائی اللہ کی تو سنت ہے، ایک اللہ نے نظام بنایا ہے، چیزیں ڈوبتی ہیں، اس نے قرآن میں کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل۔ تو جن کی تم کرامتیں گھڑتے ہو ان کے بارے میں دکھاؤ نا۔ کتنا یہ تیز دور ہے انٹرنیٹ کا۔ کہتے ہیں جی مصر میں ایک بہت بڑا صوفی ہے، پرویز مشرف اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا، اچھا اس سے ہی بات ہماری کرا دو۔ کہتے ہیں 12,000 وقت ٹائم ایٹ ٹائم، یعنی ایک وقت میں 12,000 جگہ پہ ولی موجود تھا۔ ہم کہتے ہیں چلو 11,098 مرتبہ تمہیں معاف 2 جگہ پہ دکھا دو۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کی باری مقرر نہ کرتے، پھر ہجرت ختم ہو جاتی کہ آپ مکہ میں بھی ہیں مدینہ میں بھی ہیں۔ ایک ہندو بندے نے سوال کیا ہے آپ بھی حجر اسود کو چومتے ہیں تو ثواب، ہم پتھر کو تو گناہ۔ ہم حجر اسود سے نہیں مانگتے، آپ مورتی سے مانگتے ہو۔ حجر اسود کو ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے، اور ہم اس کی بندگی نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی بھی نہ چومتا، یعنی میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے دیکھا ہے اس لیے چومتا ہوں۔ بیت اللہ جو ہے اس کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اذان دی ہے۔ تو جس طرح یہ دیوی دیوتاؤں کی تعظیم کرتے ہیں، کیا کوئی ہندو کالی ماتا پر کھڑا ہوگا؟ جو وہ بلیک سٹون ہے اس کے اوپر کھڑا ہوگا جس کو دودھ کا نذرانہ چڑھاتے ہیں؟ وہ شیراں والی جو مائی ہے اس کے اوپر کھڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے سیڑھی لگاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، پاؤں کے ساتھ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی پاؤں اتار کے، کوئی فلیکسیبل پاؤں تو نہیں ہے کہ پاؤں جناب اتار دیں، بے ادبی ہو رہی ہے۔ کیا عمر بن سعد قاتل حسین ہے؟ حافظ ابن حجر نے لکھا امیر الجیش، یہ اس لشکر کا امیر تھا الذین قتلوا حسین، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، نامزد قاتل نہیں ہے، اس لشکر کا امیر تھا۔ اب اس کا حصہ اور شرکت کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔